جب قرآن آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کی اصلاح کی تو پھر پوری انسانیت اس پر گواہ ہے، دوست اور دشمن سب اس پر گواہ ہیں کہ وہ جو معاشرہ بنا دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، بھائی چارہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے بہترین معاشرہ جسے خیر القرون کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے تاریخ میں سب سے برے لوگ تھے پھر دنیا کی تاریخ میں سب سے اچھے لوگ بن گئے، کیوں؟ اس قرآن کے ذریعے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی جس طرح ہم کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی ایک آیت سنائی، کبھی 2-3 آیتیں سنائی اور تھوڑی بہت تشریح کی۔ ان کی دعوت کا طریقہ صرف درس قرآن تھا، قرآن سنانا تھا، اس لیے اس کا اثر ہم سب نے دیکھ لیا کہ کتنا فائدہ ہوا۔ تو جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، اسی طرح اگر آج ہم اس درس قرآن کو زندہ کریں اور اسی اہتمام کے ساتھ شروع کریں، انشاءاللہ پھر سے یہ امت اسی طرح بنے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول آپ نے سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی، اس چیز سے ہوگی جس سے پہلے والے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور ان کی اصلاح کس طرح ہوئی تھی؟ قرآن کے ذریعے۔ صحابہ کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے اجمالی ایمان سیکھا پھر تفصیلی ایمان سیکھا۔ اجمالی ایمان قرآن کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن تفصیلی ایمان قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ ایمان کی تفصیلات قرآن میں ہیں، اس لیے صحابہ جو فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے اجمالی طور پر ایمان کو سیکھا اور ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا، تفصیلی ایمان سیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصلاح کے لیے، واعظ کے لیے سب سے بہترین کتاب یہ قرآن ہے۔ اور یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا ایک نام ہے موعظہ، قرآن کے ناموں میں آئے گا موعظہ۔ موعظہ کے معنی کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ ایک نام ہے ذکرہ، تذکرہ۔ ان سارے ناموں کا مطلب کیا ہے کہ قرآن واعظ نصیحت کی کتاب ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کے لیے قرآن کے درس کو اپنا نصب العین بنائیں۔